الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی طرف سے مہمان رمضان آیا تھا، گزر گیا۔ اب اس کے بعد جو رمضان میں ہماری تیاری ہوئی، اللہ کا قرب حاصل ہوا، جو عبادات ہوئی، ان کو برقرار رکھنا، ان کے لیے محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی جو آیات میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت کسی ایک خاص مہینے کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری زندگی کے حوالے سے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وہ بندے جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ کوئی بادشاہ ہے، وہ کچھ لوگوں کو، کچھ وزیروں کو اپنا خاص رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ تو جب کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کچھ بندے ہیں۔ کوئی بیٹے اس کے 5-6 ہوں گے، اس میں سے ایک جو قریب ہوگا تو وہ خوش ہو کر کسی مہمان کو، آنے والے کو بتائے گا یہ میرا بیٹا ہے، خوش ہو کر بتائے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کچھ صفات ذکر فرمائی کچھ بندوں کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں جن کی صفات یہ ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے اگر رحمان کے بندے بننا ہے، ہم نے اللہ کے بندے بننا ہے، ان میں اپنا شمار کروانا ہے، تو ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے کیسے ہیں، ان کے اندر صفت کیسی ہے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین پر بڑی نرمی سے، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ غرور، تکبر، ایک اکڑ ان کے اندر، اور اسی طریقے سے کوئی ایک جابرانہ ان کے اندر کوئی نظام نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہونا، بہت نرمی سے، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی صفت ذکر فرمائی کہ غرور، تکبر، کوئی ان کے اندر اکڑ پنا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے عاجز ہوتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا جائے، کوئی جاہل قسم کا بندہ ان سے الجھ پڑے، تو ان کی صفت کیا ہوتی؟ یہ مقابلہ کریں گے، یہ اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے؟ فرمایا نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں، جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو یہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جھگڑے کو آگے نہیں بڑھاتے۔ یہ دو صفات کتنی پیاری ہیں۔ آج ہماری روڈوں کے اوپر جتنے جھگڑے ہیں، ہمارے کراچی میں، ہمارے پاکستان میں، دیگر ممالک میں جتنے روڈوں کے اوپر باہر جھگڑے ہیں، اگر ان دو صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ روڈ کے اوپر ہلکی سی گاڑی نے اس کو سائیڈ مار دی، موٹر سائیکل والا سامنے آ گیا تو ہارن پہ ہارن، اور پھر وہیں پر مین روڈ پر گاڑیاں روک کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی صفت بھی گویا کہ ان کے اندر نہیں ہوئی کہ وہ نرمی سے نہیں چلے، روڈوں پر چلے، گلیوں میں چلے، وہ جھگڑنے لگ گئے تو وہ نرمی سے نہیں چلے، عاجزی کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ غرور، تکبر اور اکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور دوسری صفت بھی ان کے اندر نہیں پائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا جھگڑا شروع ہوا، پھڈا شروع ہوا، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ وہ سلام کر کے، صلح صفائی کر کے، نرمی سے وہاں سے گزر جاتے، اس جھگڑے کو، اس فتنے فساد کو آگے نہیں بڑھاتے۔ تو میرے پیارے دوستو، ان دو صفات پر اگر آج ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے باہر کے سارے جھگڑے ختم،
ہم سب ایک قوم کی طرح ہو کر رہنے لگیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر یہ صرف باہر کے اخلاق میں ایسے نہیں ہوتے عباد الرحمن اللہ کے بندے، بلکہ ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں۔ دن کا تو بتایا دن کس طرح ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، صلح صفائی کے ساتھ، اور راتیں ان کی کس طرح بسر ہوتی ہیں، بے پرواہی کے ساتھ سوتے ہوئے گزار دیں، موبائلوں کے اندر مصروف ہو کر گزار دیں، فضول ڈرامے دیکھنے کے اندر گزار دیں، فضول اپنی گپ شپوں کے اندر گزار دیں۔ نہیں، عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے۔ عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے لیے جو اپنی راتیں گزارتے ہیں تو وہ سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں، کہ وہ راتوں میں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس طرح ان کی رات گزرتی ہے کہ کبھی وہ سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں۔ سونا انسان کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری رات انسان سوئے بغیر راتیں اپنی قیام اور سجدوں کے اندر گزار دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی رات کے کچھ وقت بھی گزرتے ہیں تو اللہ پوری رات کا ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی آسانیاں کر دی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اللہ دیں گے۔ فجر کی نماز جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو بقیہ آدھی رات اللہ رب العزت جاگ کر بغیر سوئے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت پر عمل ہو گیا اگر فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ پوری رات کو قیام اور سجود کے اندر لکھ دیں گے۔ تو یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رات میں تھوڑی دیر اٹھ کر ہم قیام اور سجود کر لیں، تہجد پڑھ لیں۔ آخری پہر میں نہیں اٹھ کر پڑھ سکتے، ابتدائی پہر میں، رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد ہم 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں کہ ہماری رمضان میں اگر عادت بنی ہے، سحری میں اٹھے ہوئے ہوتے تھے ہم اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ابھی وہ عادت ہماری چھوٹ نہ جائے، وہ ہماری پیاری خصلت چھوٹ نہ جائے، بلکہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، آگے چلائیں۔ تو تیسری صفت اس طرح کہہ لیں کہ یہ ذکر ہوئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کو اللہ رحمان کے بندے، اپنے بندے کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں جن کو اپنے بندے رحمان کے بندے کے نام سے اللہ رب العزت لقب دیتے ہیں، ان کی تیسری صفت کیا ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ان 2 آیات کے اندر چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ یہ نہیں کہ وہ اپنے عمل کے اوپر غرور اور گھمنڈ کرنے لگیں کہ میں تو نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، میں تو بڑا حاجی صاحب ہوں، اور میں تو بہت ہی زیادہ میں نے اعتکاف کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ نہیں، اس گھمنڈ اور غرور کے اندر نہیں آتے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب، ہمارے اپنے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہمارے اوپر سے عذاب جہنم ختم ہو جائے، آپ ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر سے عذاب جہنم کو ہٹا دیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کتنی پیاری دعا ہے، اللہ عذاب جہنم کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیجئے، ہمیں اس سے بچا لیجئے، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس میں جائیں اور وہ برداشت کریں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ والذین ان عذابها کان غراما، بہت بھاری چیز ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے یہ جو جہنم کا عذاب ہے۔ ساعت مستقرا و مقاما، بہت بری جگہ ہے کہ جس کے اندر ٹھہرا جائے، جہاں پر رکا جائے، بہت برا مقام ہے۔ جہنم سارے مقامات میں سب سے برا ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر اس جگہ پر نازل ہوگا، جن لوگوں پر نازل ہوگا وہ لوگ اس جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللہ ہر مسلمان کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو صرف یہ نہیں کہ اپنے اعمال کے اوپر ہمیں گھمنڈ اور غرور آئے اور ہم اس کے اوپر یہ اپنی سوچ بنا لیں کہ ہم تو بڑے اچھے نمازی پرہیزی ہیں اور ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ نہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اپنی ساری جد و جہد اور کوشش کے بعد اللہ سے مانگنا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم پر سے ٹال دیجئے۔ بہت برا عذاب ہے، بہت خطرناک عذاب ہے، بہت
بری جگہ ہے کہ جہاں پر رکا اور ٹھہرا جائے۔ یہ 4 صفات آج ہم نے پڑھی، انشاءاللہ ارادہ ہے اگلے جمعے میں اگلی صفات جو سورت کے آخر تک اللہ رب العزت نے ذکر کی وہ سب ہم سیکھیں گے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے اور پھر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ آج 4 صفات ہم نے دیکھ لی جن کو اللہ رب العزت اپنے بندے کہتے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے، ان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں اللہ نے ذکر کی، اس میں سے 4 صفات ہم نے پڑھی۔ ہم آج سے ابھی سے کوشش کریں کہ یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی صفت کہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر ان میں نہیں ہوتا، پہلی صفت۔ دوسری فرمائی کہ جب جاہل لوگ ان سے جھگڑا اور پھڈا فتنہ فساد کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے جھگڑتے نہیں ہیں کہ نہیں میں بھی بڑا تیز ہوں، میرے پاس بھی بڑا پاور ہے، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میرے فلاں فلاں جنرل اور کرنل سے میرے رابطے ہیں، نہیں 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 نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کو جاہل لوگ مخاطب کرتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں تو وہ سلام کر کے نرمی کے ساتھ، صلح صفائی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور جھگڑے کو آگے نہیں بڑھاتے، دوسری صفت۔ اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمائی اپنے بندوں کی کہ راتیں ان کی سجود اور قیام کے اندر گزرتی ہیں کہ وہ اللہ سے اپنا ایک تعلق بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑتے نہیں، اس کے در کو چھوڑ کر جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے۔ اور چوتھی صفت فرمائی کہ وہ اللہ سے مانگنے کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں، وہ اللہ سے مانگتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم پر سے ٹال دیجئے، ہٹا دیجئے، کہیں یہ عذاب ہم اس عذاب کی پیٹ میں نہ آ جائیں۔ دنیا کے عذابات کو بھی اللہ ہٹا دے، آخرت کے عذابات کو بھی اللہ رب العزت ہٹا دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔